السلام علیکم پری نائن آج ہم صفحہ نمبر 8 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 8 اور 7 پہ کل ہم نے پڑھا تھا عقائد اور عبادات، صفحہ نمبر 8 پہ پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے قانون کی حکمرانی اور اخوت و مساوات۔ یہ دو ٹاپکس ہیں آپ کے۔ اخوت و مساوات صفحہ نمبر 8 تک پڑھیں گے، 9 پہ جو ہے بقیہ وہ کل پڑھیں گے۔ قانون کی حکمرانی شروع کرتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہے۔ یعنی قانون جو ہے، قانون کی حکمرانی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب تو بنایا ہے، لیکن اصل سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے قانون کا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنا بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور انسان کو اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کو امانت کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے عدل و انصاف سے اور مساوات سے فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ قانون کا سرچشمہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قانون کی بنیاد ہے۔ اب ہم کوئی بھی فیصلہ لیتے ہوئے زندگی بھر کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف تمام انسانوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن اور اسوہ رسول کے مطابق اپنے فیصلے کریں اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے فیصلہ کریں۔ قرآن ایسی چیز ہے، ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ کسی بھی شعبہ زندگی کو لے لو، کچھ بھی کر لو، قرآن میں ہر چیز کی ڈیٹیل بتا دی گئی ہے، کس مسئلے کو کس طرح حل کرنا ہے، کس کا کتنا حصہ ہے، ہر چیز قرآن میں کھول کے بیان کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی ملتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ لیں، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھ لیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ ان کی ذات میں ہر مسئلے کے لیے، ہر فیصلے کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ بادشاہ اور غلام بھی قانون کے سامنے برابر ہے۔ یعنی پہلے زمانے میں اگر کوئی غریب آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو اس کی سزا دی جاتی تھی، اور اگر امیر آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو بالادر قرار دے دیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام کے آنے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، قرآن کے آنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بادشاہ اور غلام قانون کے سامنے برابر ہیں۔ اگر بادشاہ بھی جرم کرے گا اس کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی جتنی کہ کسی غلام کو۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ جمہوریت واقعی میں نظر آتی ہے اسلام میں، قرآن میں ہمیں۔ اس کے بعد حکمرانوں کو باہمی مشوروں کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ اب حکمرانوں کے پاس اختیار تو ہے اس چیز کا کہ وہ فیصلہ کرے کسی بھی مسئلے کو لے کے، لیکن وہ قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے فیصلہ کریں گے اور باہمی مشاورت سے فیصلہ کریں گے۔ اسی چیز کو جمہوریت کہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ اس کے بعد ہے اخوت و مساوات۔ اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی۔ آپ چھوٹی کلاسز میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ اخوت و مساوات ریاست مدینہ میں کس طرح نظر آئی تھی۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مہاجرین آئے مدینہ میں، تو مدینہ میں جو مسلمان رہتے تھے انہوں نے اپنی ہر چیز میں ان کو حصے دار بنایا، اپنے باغات میں، اپنے کھیتوں میں، اپنے گھر کی چیزوں میں اتنا حصہ دیا ان کو، ایون یہ کہ وراثت میں بھی حصہ دینے کو تیار تھے وہ، لیکن انسان نے اتنا ہی لیا جتنا ان کو ضرورت تھی۔ یہی اخوت و مساوات کا، اسی اخوت و مساوات کا ہمارا معاشرہ آج بھی تقاضا کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے اس اصول کی شدید کمی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور نداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ بچے یہ ہے کہ حقوق اللہ جو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق عبادات جو ہیں
وہ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں اپنی مرضی سے، اگر ہم قضا کرتے ہیں نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا ضابطہ دیا، زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا کہ ان اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اگر زندگی بسر کرو گے تو یہی آپ کے لیے بہتر ہے، اس سے دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ زندگی بسر کرنے کا طریقہ آپ نے ایسے سکھایا کہ لوگ آپس میں محبت سے رہیں اور معاشرے میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو، مساوات کی فضا قائم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور خیرات کے نظام کو وضع کیا۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ کی وجہ سے معاشرے میں دولت گردش میں رہتی ہے، نہیں تو اگر زکوٰۃ کا نظام نہ ہو تو جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جاتا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جاتا ہے، کیونکہ پیسہ رک جاتا ہے، ایک جگہ پہ فریز ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی نظام کی وجہ سے دولت گردش کرتی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا، یعنی پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ جو یہودی لوگ تھے وہ قرضہ دیتے تھے کسی کو اور سال ہر سال گزر جانے کے باوجود اس پہ سود در سود چڑھتا رہتا تھا اور وہ اصل رقم جو بندہ تھا وہ کبھی بھی لٹا نہیں سکتا تھا اس مالک کو۔ سود اتارتے ہی اس کی نسلیں ختم ہو جاتی تھی، لیکن سود ختم نہیں ہو جاتا تھا کیونکہ وہ سود در سود ہوتا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا، یعنی اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو وہ اتنا ہی واپس لے گا جتنا اس نے دیا تھا، اس کے اوپر معاوضے کے طور پہ کوئی رقم نہیں لے گا، کیونکہ اسلام میں دوسروں کے استحصال یعنی لوٹ کھسوٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ سب سے چھین کے صرف اپنے پاس ہی جمع کر لو اور باقی سارے لوگ بے شک بھوکے مر جائیں، نہیں۔ اسلام یہی درس دیتا ہے کہ آپس میں بھائی چارے کی فضا ہو، مساوات کی فضا ہو اور اخوت کی فضا ہو۔ یہ بیٹا آج کا ہمارا سبق تھا پری 9، آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اس کو، اور اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ان پوائنٹس کے نوٹس بنانے ہیں آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ اور مجھے چیک کروانا ہے، آپ رسپانس نہیں اچھے سے دے رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔